یاد رکھو تمہارے گھر پر اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو، تمہاری بیٹی بات نہ مان رہی ہو، تمہارا بھائی غلط کام کر رہا ہو، تمہارا بیٹا غلط فیصلے لے رہا ہو، تمہاری بات نہ مان رہا ہو، تو اپنے امام سے رابطہ کرو۔ اور حضرت ایک دن ہمارے گھر پر تشریف لائے، آپ کی دعوت رہی، ہمارے بیٹے کو آئے اور اللہ کے دین کی کتابوں سے اسے کچھ بتائے، آپ قرآن اسے سمجھائے، آپ حدیث اسے سمجھائے۔ یاد رکھو جس دن تم نے اپنے اماموں کا، اپنے پیروں کا استعمال دین کے فائدے کے لیے، اپنے ایمان کی بچت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ اکبر استعمال کرنا شروع کر دیا، اس دن کوئی بندہ اللہ اکبر پیروں سے گمراہ نہیں بلکہ پیروں سے ہدایت عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ اکبر آج ہم کسی بھی رنگ پر ہو، چاہے ہم کلیمی ہو، چاہے ہم اشرفی ہو، چاہے ہم قادری ہو، چاہے ہم چشتی ہو، کوئی بھی اگر ہمارے اندر رنگ ہے تو یاد رکھو اس رنگ پر ہمیں رنگا ہوا تبھی مانا جائے گا، اس رنگ پر ہمیں رنگا ہوا تبھی جانا جائے گا جب ہم کسی سے مرید ہو کر اپنے اصلاح کر لیے ہوں گے، ورنہ یاد۔ میں نے جو اپنا موضوع چنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو بہت ساری کثرت عطا فرمائی ہے۔ آپ مفسرین 11 پر گفتگو کروں تو کچھ لوگ سمجھیں گے، کچھ لوگ باتوں کے نظر لے جائیں گے، لیکن میں فقط آسان کے ساتھ جو اکثر جگہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ سمجھاؤں کہ جو تفسیر پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کا کیا مقام ہے۔ کوئی تفسیر پر اگر ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ اس پر کیا ہے، اس پر کیا ہے، صحابہ نے یہ رائے پیش کیا، صحابہ نے یہ رائے پیش کیا، تو مفسرین دیکھتے ہیں کہ اس پر عبداللہ بن عباس نے کیا کہا ہے، اس پر عبداللہ بن عباس کا کیا قول ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن عباس جنہیں حضور سے بہت زیادہ محبت تھی اور حضور نے ان کے علم کے لیے، ان کے عمل کے لیے دعا دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن عباس یہ ایسے مفسر ہے اللہ اکبر جو کسی ایسے عرصے کے بعد جا کر قرآن کو نہیں سیکھے بلکہ محمد رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کیا ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر، رسول کے سینے سے انہوں نے جو علم حاصل کیا تھا، انہوں نے بہت سارے شاگرد بنائے۔ ان کے شاگردوں میں آپ اکثر کتابوں پہ آپ کو امام مجاہد کا نام نظر آئے گا۔ ان کے شاگردوں میں ایک ذات آتی ہے جنہیں ہم مجاہد کہتے ہیں، حضرت امام مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، یعنی نبی کے شاگرد کے شاگرد۔ اللہ اکبر کبیرہ، نور کا کنکشن اپنے ذہن پر بنائے رکھیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت امام مجاہد کو قرآن کی تفاسیر کا درس دیا، اور آپ کو معلوم ہے حضور سے انہوں نے جو باتیں سیکھی وہی باتیں حضرت امام مجاہد کے سینے پر اپنے سینے سے منتقل کیا۔ وہ سینہ جو نبی کریم کے دربار پر بیٹھ کر اللہ اکبر رسول نے جس سینے پر نظر فرمائی تھی، اس سینے سے حضرت عبداللہ بن عباس نے امام مجاہد کے سینے پر علم منتقل کیا۔ اللہ اکبر، اگر ہم امام مجاہد سے پوچھے حضرت ہمیں یہ بتائے اب آپ الکوثر سے کیا مراد لیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں میں الکوثر سے الخیرہ کلہ مراد لیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ الکوثر یہ کیا ہے؟ الکوثر میں نے زیادتی، کثرت، اور کثرت میں بھی جو زیادتی ہے الکوثر، اہل علم کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور مبالغہ کسی چیز کی کثرت زیادتی کو بتاتی ہے، کسی چیز کے بہت زیادہ ہونے پر دال ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو بتاؤں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد امام مجاہد نے فرمایا الکوثر سے مراد الخیرہ کلہ ہے۔ الخیرہ کلہ میں نے کہ تمام خیروں کا کل۔ میں اپنی بات کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو معلوم ہے تمام خیروں کا کل تو کس چیز
پہ خیر ہے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، خیر کا معنی کیا؟ بھلائی۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے ایک انگریز سے پوچھا آپ خیریت سے ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں خیریت سے ہوں۔ کہتے کیوں خیریت سے ہے؟ کیونکہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ بندے کے اوپر خیر تب ہوتی ہے، بھلائی تب ہوتی ہے جب اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندے کی آنکھیں پہلے سلامت نہ تھی، اب بندے کی آنکھیں دیکھتی ہے تو اللہ پر وہ خیر والا ہوتا ہے۔ لیکن تمام خیروں کا کل نبی کریم کو کیا گیا، اللہ پر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھو آپ کی پاس بھی نگاہیں موجود ہے، آپ بھی دیکھتے ہو، آپ کے پاس بھی زبان ہے، اللہ اکبر، آپ اگر یہاں سے وہاں تک دیکھو تو آپ کو لگتا ہے خیر ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، بلکہ تمام خیروں کا اگر کل ہو تو روحانیت کچھ اور پائی جائے گی، جلوے کچھ اور پائے جائیں گے۔ اسی لیے کہ اگر بندے فقط یہاں سے یہاں تک دیکھے تو اتنی خوبصورت اتنی اچھی کوالٹی کی آنکھ نہیں ہوتی ہے، بلکہ کمزور آنکھ مانی جاتی ہے۔ لیکن ایک بندہ یہاں پر بیٹھا ہو اور دور تک دیکھتا ہو اس کی کوالٹی اور اچھی ہے، جو اور دور دیکھتا ہو اس کی کوالٹی اور اچھی ہے۔ لیکن نبی کریم کی بات جب آتی ہے، امام مجاہد فرماتے ہیں الخیر کلہ، تمام خیروں کا کل دیا گیا، یعنی لوگوں کی بصارتیں اگر وہاں تک دیکھے تو اس کے لیے خیر ہوتی ہے، لیکن نبی کی بصارت سدرۃ المنتہا سے بھی آگے دیکھ لیتی ہے۔ نبی کی آنکھیں اللہ اکبر یہاں سے وہاں تک نہیں بلکہ دیوار کو اس پار بھی دیکھ لیتی ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں میاں تمہاری آنکھیں سلامت تھی تو تمہارے لیے خیر کی بات تھی، کیونکہ تو دور کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ نبی کو اللہ نے الکوثر دیا، الکوثر دے کر تمام خیروں کا کل اس طریقے سے دیا کہ نبی کی آنکھیں سامنے ہے مگر نبی پیٹھ کے پیچھے کو بھی دیکھتے ہیں۔ نبی کی آنکھیں سامنے ہے مگر نبی پیٹھ کے پیچھے کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو معلوم چلا کہ نبی کی آنکھوں کی طرح کسی کی آنکھ نہیں، اللہ پر کسی کی آنکھ کیسی بھی ہو، لیکن نبی کی آنکھ وہ آنکھ ہے جو لوگوں سے آنکھ ملا لے اس کے دل کے حالات کو بھی پڑھ لیا کرتے ہیں۔ عزیزانی کرامی، اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے خیر کس چیز پہ۔ چلو ٹھیک ہے نبی کی آنکھوں کا ہمیں علم ہو گیا کہ کثرت خیر اس چیز پر ہے کہ بندہ دور تک دیکھے تو دور تک نبی دیکھ رہے ہیں اور دور دور کی خبریں بھی دے رہے ہیں۔ ارے میاں دور تک بات تو کہتے ہو تو دور تک کی جو کچھ باتیں ہوتی ہے وہ اگرچہ غیب ہوتی ہے، اگرچہ غائب ہوتی ہے، لیکن نبی کریم نے فقط پیٹ پیچھے کی خبر نہ دی، نبی کریم نے فقط کچھ دور کی خبر نہ دی، بلکہ نبی نے اس زمانے کی فتنوں سے بھی ہمیں آگاہ کیا۔ تو گویا نبی ان زمانے کی فتنوں کو بھی دیکھ رہے تھے، نبی اس زمانے کی فتنوں سے بھی واقف تھے۔ اللہ اکبر، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں نبی کی آنکھیں سب سے معتبر ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو تمام خیروں کا کل دیا ہے تو پھر ان کے اندر ہر ایک کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، ان کے ہاتھ میں بھی بہادری ہونی چاہیے، ان کے زبان پر بھی شیری ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، آپ جس کو بھی دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو، لیکن ایک دفعہ رسول کریم کو دیکھ لو گے تو تمہیں کوئی یاد رہے یا نہ رہے تمہارے آنکھوں میں آمنہ کا لال بس چکا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم کی شجاعت کا کیا عالم ہے۔ آپ حضرت عمر کا نام سنا ہوگا، عمر بن خطاب سے کون واقف نہیں ہے، بڑے سے بڑے لوگ واقف ہیں۔ وہ عمر جن کا نام سن کر جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیا کرتا ہے، وہ عمر جن کے نام کو اگر کوئی بنتا آج بھی سینے پر لکھ کر سوئے تو شیطان و جنات اس پر وار نہیں کرتے ہیں۔ عمر کا خوف آج بھی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کو بہادر کہنا چاہتے، جب ہم کسی کو بہادر کہنا ثابت کرنا چاہتے تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ جنگ کے میدان پر کون نبی
نبی کریم کے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا تھا. ایک یہی قول حضرت علی سے بھی ملتی ہے. حضرت علی بھی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ جنگ کے میدان پر اگر ہمیں کسی کو مجاہد کے القاب سے پکارنا ہوتا, کسی کو بہادر والے الفاظ سے پکارنا ہوتا, ہمیں کسی کی بہادری کو دیکھنی ہوتی تو اللہ اکبر ہم کیا کرتے تھے, ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ نبی کریم کی آس پاس کون ہے. آپ نے نہ سمجھا, میں آپ کو سمجھاؤں. پہلے جنگ کا جو ماحول ہوا کرتا تھا, ایک ایک یہاں پر کڑی ہوا کرتی تھی, ایک لشکر سامنے, اللہ اکبر کچھ لوگ آتے تھے سامنے سے, کچھ لوگ ادھر سے جاتے تھے. جنگ شروع ہوتی تھی, دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے جاتے تھے. اللہ کوئی اپنی جگہ سے تھوڑا ہی ہلتا تھا, اپنی جگہ پر ہی رہتا تھا, لیکن اللہ اکبر نبی کریم کی شجاعت پر آپ قربان جائے, نبی کریم کی بہادری پر آپ قربان جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم اپنی جگہ پر نہیں رہا کرتے تھے, بلکہ دشمنوں کے بیچ گھس کر اس پر وار کیا کرتے تھے. میاں ہماری جماعت پیچھے ہوا کرتی تھی, لیکن نبی کریم دشمنوں کے بیچ گھس کر نبی کریم جب اپنی تلواروں کو گھمایا کرتے تھے تو ان کے تلوار سے کفاروں کی گردنیں کٹ جایا کرتی تھی. اگر ہمیں اس وقت دیکھنا ہوتا مجاہد و بہادر کون ہے تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے بہادر نبی کے قربت کو اختیار کرنے کی کس نے کوشش کی ہے. جسے ہم دیکھتے تھے نبی کے قریب ہے, ہم سمجھ جاتے تھے یہ بندہ اپنی جگہ پر کھڑا نہیں بلکہ نبی کے ساتھ بیچ میدان پر جا پہنچا ہے, نبی کے ساتھ بیچ میدان پر جا پہنچا ہے. اس لیے عزیزان گرامی, آپ کو طاقت دیکھنی ہو, آپ کو خوبصورتی دیکھنی ہو, آپ کو آنکھوں کی بصارت دیکھنی ہو, جتنی چیزیں دیکھنی ہے آمنہ کے لال پر دیکھ لو, جتنی چیزیں دیکھنی ہے آمنہ کے لال کو دیکھ لو گے, تمام چیزیں تم بھول جاؤ گے. اس لیے کہ اللہ نے حضور کو ایسا بنایا ہی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دیکھے تو دل دینے پر مجبور ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کے ساتھ شان کو سمجھو. اور ہماری جماعت جو آج نبی کو فالو نہ کر جو آج ہیرو ہیروئن کو مائیں بہنیں اور ہماری جماعت فالو کر رہی ہیں, ان کے پیچھے اپنے وقت کو برباد کر رہی ہیں. یاد رکھو یہ جہنم کے کتے بنائے جائیں گے تو تم اس کے فہرست پر شمار ہوگے, لیکن اگر تم نبی کریم کو فالو کرو گے تو نبی کریم تمہیں پہچانیں گے, تمہیں جانیں گے, تمہاری سفارش کریں گے. ورنہ مجھے بتاؤ آج تم نے فالو کسی کمار یا کسی خان کو کیا اور اس کو فالو کر اس کے طریقے سے بال کٹنگ کروائے, اس کے طریقے سے ہاتھ پر جو ہے بالے پہنے, اس کے طریقے پر وہ جو کیا کرتا تھا آپ نے وہ مالے لگائے, آپ نے وہ گانے گائے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے تمام کاموں کو اپنے زندگی پر اپلائی کرتے رہے اور حشر کے میدان پر باری آئی کہ آج کسی کے پاس جا کر سفارش کی بھیک مانگی جائے, کسی کے پاس شفاعت کے لیے جو ہے ہم جائیں اور ان سے عرضی لگائے. مجھے بتاؤ تو صحیح, کسی کمار کو, کسی خان کو اگر تم فالو کر نبی کریم کے دربار پر حاضر ہونے کا ارادہ بناتے ہو تو سنو, تمہارے پاس کون سا منہ ہوگا اس منہ کو لے کر حضور سے کہو گے حضور سفارش کر دے. ہم وہ ہے جو کسی کمار کو یا کسی خان صاحب کو فالو کرتے تھے, اور وہ خان صاحب جو ہمیں جو ہے آپ کی سنتوں کو توڑوانے پر مجبور کیا کرتا تھا, ہم اس کے فین بنے بیٹھے تھے تو ہمارے ہاتھ پر باری آ گئی تھی, ہم اس کے فین بنے بیٹھے تھے, ہم اپنی باتوں کو ہم اپنے بالوں کو آپ کی سنت کے خلاف کاٹا کرتے تھے. اے میری بہن سن لے, کس منہ کے ساتھ تو میری ماں فاطمہ کا سامنا کرے گی, کس منہ کے ساتھ ہمارے نبی کریم کے دربار پر حاضر ہوگی, کس منہ کے ساتھ تم نبی کی بیٹی کا سامنا کرنا چاہتی ہو, وہ تمہارے پاس ہے. اللہ اکبر. جو لوگوں کے سامنے کھلے رہتے ہیں وہ چہرے تمہارے پاس ہے. اللہ اکبر. جن چہرے پر تم لپسٹک اور نہ جانے کتنے سارے میک اپ کر اپنے شوہر کے لیے نہیں بلکہ غیر مردوں کے لیے, غیر محرم لوگوں کے لیے, ان کے نسلوں کو اپنی طرف جمانے کے لیے تم
चला करती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो सुनो, मैं ये बात नहीं कहता कि तुम मेकअप ना करो, मैं ये बात नहीं कहता कि तुम जो है अच्छी से अच्छी हलाल खुशबू ना लगाओ। मेरी बहनों, तुम खुशबू भी जरूर लगाओ, जो हल्की खुशबू है वो तुम लगाओ। तुम जो है मेकअप भी करो और खूब करो, जितना कर सकती हो करो, लेकिन उसके लिए करो जो तुम्हारे लिए हलाल है, उसके लिए करो, उसके लिए सजो। अल्लाह अकबर। जिसने अपने आप को तुम्हारे लिए वक्त पर रखा है, जिसने तुझे अपने निगाह पर कबूल किया है, अल्लाह अकबर, इसलिए कि जब तुम उसके लिए सजोगी, जब तुम उसके लिए बन ठन कर उनके नजरों के सामने आओगी, तुम्हारा शौहर देखकर तुम्हें खुश हो जाएगा, तो मेरे नबी की भी तुम्हें रजा मिल जाएगी, परवरदिगार भी खुश होता हुआ नजर आएगा। लेकिन वो बहनें जो अपने शौहर को नाराज कर रखती है, अपने शौहर के सामने अच्छे तरीके से नहीं सजती, अच्छे तरीके से नहीं समझती, लेकिन कोई बाहर का मत आ जाए तो फिर जो है वो अपने बालों पर तेल लगाती है, कंघी करती है और मीठी मीठी धीमे धीमे अल्फाज बोलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी बहनों, किसी मर्द के सामने अपनी बातों को महीन बनाकर ना पेश करो। किसी मर्द से बात करो तो सख्ती के साथ बात करो, कड़क लहजे पर बात करो, कहीं उसके दिल की खबासत, उसके दिल की खयानत जाग आ जाए और उसके दिल पर तुम्हारे मुतालिक गलत गुमान ना पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर। उसके दिलो दिमाग को अपने रोब से संभालने की कोशिश करो। तुम्हें मोहब्बत से अगर बात ही करनी है, किसी के सामने हाजिर ही होना है, अपने शौहर के सामने हाजिर हो जाओ, अपने शौहर को खुश करने की कोशिश करो। क्योंकि शौहर का हकूक ये बहुत ही बड़ा हकूक है, शौहर का हक तुम पर बहुत ही बड़ा हक है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको मालूम है मेरे नबी करीम ने जब बात कही कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म दे होता तो मैं बीवियों को कहता, मैं औरतों को कहता कि अपने शौहरों को सजदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इससे मकाम को समझो अपने शौहर के। ए मेरी बहन, किसी के सामने तुझे बन सवर कर हाजिर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने शौहर को खुश रखने की कोशिश कर। तेरा शौहर खुश होकर तेरे साथ रात गुजारेगा, उसके रात गुजारने का सवाब तुम्हें मालूम है कितना मिलेगा जितने शबे कदर में तुम्हें सवाब दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन तुम जो है आज शादी करने के बाद भी सोशल मीडिया के जमाने पर दूसरे से तुम जो है चैटिंगें करती हो, उसको चीट करने की कोशिशें करती हो, तुम्हारे ताल्लुकात अड़ोस पड़ोस पर होते हैं। याद रखो ये खयानत है, याद रखो ये हमारा इस्लाम नहीं है, याद रखो इन चीजों से तुम वक्ती तौर पर लज्जत तो हासिल कर लोगी, लेकिन इंतहा बेचैनी पर मबनी होगी, इंतहा बेकरारी पर मबनी होगी, इंतहा बेसब्री पर मबनी होगी। जब इंतहा होगी लोगों को इसका इल्म होगा और ना ही तुम अपने घर पर रह सकोगी, ना ही तुम ससुराल पर रह सकोगी। इसलिए मेरी बहनों, अपने आप को पाक दामन बनाने की कोशिश करो, अपने आप को किसी हीरोइन की फैन ना कहो, बल्कि फातिमा ज़हरा की फैन कहो। और कहो फातिमा ने जिन चीजों को अपनाया है हम भी उसे अपनाएंगे, फातिमा ने जिन चीजों को अपनाया है, जिन चीजों को छोड़ा है, हम भी उन चीजों को छोड़ देंगे। याद रखो जिस जिन बहनों ने ये इरादा बना लिया कि हम आज से नबी के घरवाले को फॉलो करेंगे, उसके बाद से जमाने में इनकलाब होता हुआ। क्यों? मैं आपको बताऊं, आपको लगता होगा, आप इस बात से आपको ये बात बिल्कुल नॉर्मल सी लगती होगी कि अगर मेरी बहन, मेरी बेटी घंटों घंटों फेसबुक, इंस्टाग्राम और ना जाने मोबाइल पर चैट्स पे लगी रहती है, कॉल पर लगी रहती है, तो जमाने का ये जो है रिवाज है, जमाने के तौर तरीके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये जमाने के मॉडर्न जमाने के तरीके नहीं, बल्कि दज्जाली जमाने के फितरे हैं। इस फितरे से अगर तुमने अपने आप को ना बचाया तो ना कहना गजत हमारी दुआ कबूल नहीं होती। मैं कहरा पर भी ये बात समझाने की कोशिश किया, आपके मालदा पर, आपके मियाँ पाड़ा पर भी आपको बताऊं, हमारी वो जवान जो अजमीर बजाते हो, नमाज से पढ़ते हो और सैयद साहब के पास आकर दुआएं भी कराते हो, दुआ करते भी हो, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपको बताता हूँ उनकी
دعائیں بھی قبول نہ کی جائے گی. کن لوگوں کی دعا قبول نہ کی جائے گی؟ اللہ اکبر، وہ لوگ جو نمازیں پڑھا کرتے ہیں، عبادتیں کیا کرتے ہیں. ہمارے امام فرماتے ہیں وہ بندہ جو دیوس ہوتا ہے اللہ نہ اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے نہ ہی دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ اکبر. امام ہمیں بتائے تو صحیح دیوس کون بندہ ہے. ہمارے امام فرماتے ہیں دیوس وہ بندہ ہے جو اپنی ماں بہنوں کے پردے کا اہتمام نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے اپنے بہن کو اینڈرائڈ موبائل لا کر دیا مگر تم نے فاطمہ الزہرا کے سیرت پر عمل کرنے کے لیے ایسی کوئی صحبت دی، ایسا کوئی ٹیچر دیا یا پھر ایسی کوئی تعلیم تم نے خود سے دینے کی کوشش کی. اللہ اکبر کبیرہ. تم نے ایسی اگر کوئی کوشش نہ کی تو یاد رکھو تمہاری دعائیں بھی قبول نہ کی جائے گی، تمہاری عبادتیں بھی رد کر دی جائے گی. اگر تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم اجمیر جائے تو ہم جو ہے مقبول بندے ہو کر گزرے، تو میں آپ سے کہتا ہوں اپنی بہن کے پردے کا خیال کرو، اپنی ماؤں کو پردے کے بارے میں بتاؤ، ان کے کو نماز کی تعلیم دو. یاد رکھو اور بالکل یاد رکھو، عورت کی طاقت تو کم نہ سمجھنا. یہ ایک عورت ہوتی ہے جو زمانے پر فتنہ پھیلانے کی کوشش کرے تو نسلوں کو برباد کر جاتی ہے. اور فقط دنیا ہی پر نسلیں برباد نہ ہوتی بلکہ حشر کے میدان پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت ضدی ٹائپ کی ضرور ہوتی ہے لیکن عورت حشر کے میدان پر جب وہ جہنم پر بھیجی جائے گی، کھڑی ہو جائے گی اور عرض کرے گی اے پروردگار مجھے جہنم پر بھیجتا ہے مگر میں تب تک نہ جاؤں گی جب تک میرے ذمہ دار میرے باپ کو نہ دے دے. اللہ پوچھے گا کیوں تیرے باپ نے کیا کیا؟ وہ بندی جواب دے گی میں اپنے باپ کیا تھی، میرے باپ نے پرورش کی، میرے کھانے کا تو خیال کیا، میرے لباس کا تو خیال کیا مگر مجھے تیرے حقوق کے متعلق آگاہ نہ کیا، مجھے تیرے حقوق کے بارے میں اسلام کے بارے میں عمل کرنے کی جو ہے انہوں نے مجھے تعلیم نہ دی. میرے باپ نے تعلیم دی ہوتی تو آج میں جہنم پر نہیں بلکہ جنت پر جا رہی ہوتی. اللہ اکبر. اس کے بعد بھائی کے بارے میں بھی وہ لڑکی عرض کرے گی میرے بھائی کو لایا جائے اس لیے کہ میرے باپ کے بعد میرے بھائی کی ذمہ داری تھی، میرے بھائی کے بعد میرے شوہر کی ذمہ داری تھی، میرے شوہر کو بھی لایا جائے. میرا شوہر اللہ اکبر جو اپنی خواہشوں کو اور اپنی ضرورتوں کو مجھ سے پوری کرتا رہا، میں نے اس سے اولاد بھی دیے، میں نے اس کی خدمتیں بھی دی لیکن اس نے مجھے تعلیم نہ دیا کہ پروردگار کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. اس نے مجھے نہ بتایا میری خدمت کے علاوہ راتیں اور گزاری جاتی ہے. اللہ اکبر. میرا شوہر اگر مجھے بتایا ہوتا تو ہاں آج میں جہنم پر نہ جاتی. اللہ اکبر. اس کے بعد وہی ماں جو آج اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہوئی نظر آتی ہے اللہ اکبر حشر کے میدان پر جب جہنم کی دھرتی بھی آپ کو دیکھے گی تو پکار اٹھے گی اے پروردگار میرے بیٹے کو بھی دے دے. اللہ اکبر. اس لیے کہ بیٹے کو میں نے اتنی محبت دی، بیٹے کو میں نے اتنا کچھ سکھایا، میں نے بیٹے کو اتنا کچھ سمجھایا، میرے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا کر رکھا کرتی تھی مگر میرے بیٹے کو میری آخرت کی کوئی فکر نہ تھی. میرے بیٹے نے بھی مجھے کچھ نہ بتایا. پروردگار کہتا ہے فرشتوں ان چاروں کو گھسیٹو اور اس عورت کے ساتھ جہنم پر دھکیل دو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو یاد رکھو اگر تیری ماں، تیری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی کوئی بھی نافرمان ہوتی ہے تو اپنے اخلاق سے اپنے علم سے انہیں سمجھانے کی، انہیں سکھانے کی کوشش کرو. اور فقط یہ نہ سوچنا کہ ہم اپنے عالموں کو اپنے گھر پر فقط فاتحہ کے لیے بلائیں گے، پیر صاحب کو اپنے گھر پر پھونک مارنے کے لیے بلائیں گے، پریشانی آئے گی تو پیر صاحب کے دربار پر جائیں گے. یاد رکھو اپنے گھر کے نسلوں کے اصلاح کے لیے بھی پیر کو کبھی یاد کر لیا کرو، اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے کے لیے بھی اپنے پیر کو اپنے گھر بلایا کرو. لوگ بلاتے ہیں حضرت سید صاحب دکانداری نہیں چل رہی ہے ہمارے دکان پر قدم رکھتے، سید صاحب معاملات کچھ بڑھ گئے ہیں. اللہ اکبر. گھر پہ فیصلہ
آ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ اپنے معاملات کی چیزوں پر جو ظاہری فائدے ہیں اس کے لیے پیر کو تو بلا رہی ہے، لیکن وہ پیر جو دلوں کو رنگنے والا تھا، مگر وہ پیر جو تمہارے مردے دلوں پر زندگی لانے والا تھا، وہ پیر کو تم نے فقط اپنے گھر پر فاتحہ چھڑا پھونک تک محدود رکھا۔ یاد رکھو تمہارے گھر پر اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو، تمہاری بیٹی بات نہ مان رہی ہو، تمہارا بھائی غلط کام کر رہا ہو، تمہارا بیٹا غلط فیصلے لے رہا ہو، تمہاری بات نہ مان رہا ہو، تو اپنے امام سے رابطہ کرو۔ اور حضرت ایک دن ہمارے گھر پر تشریف لائے، آپ کی دعوت رہی، ہمارے بیٹے کو آئے اور اللہ کے دین کی کتابوں سے اسے کچھ بتائے، آپ قرآن اسے سمجھائے، آپ حدیث اسے سمجھائے۔ یاد رکھو جس دن تم نے اپنے اماموں کا، اپنے پیروں کا استعمال دین کے فائدے کے لیے، اپنے ایمان کی بچت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اس دن کوئی بندہ اللہ پر پیروں سے گمراہ نہیں بلکہ پیروں سے ہدایت پاتا برسائے گا۔ لیکن اللہ پر آج کسی بھی رنگ پر ہو، چاہے ہم کلیمی ہو، چاہے ہم اشرفی ہو، چاہے ہم قادری ہو، چاہے ہم چشتی ہو، کوئی بھی اگر ہمارے اندر رنگ ہے تو یاد رکھو اس رنگ پر ہمیں رنگا ہوا تبھی مانا جائے گا، اس رنگ پر ہمیں رنگا ہوا تبھی جانا جائے گا جب ہم کسی سے مرید ہو کر اپنی اصلاح کر لیے ہوں گے۔ ورنہ یاد رکھو میرے بھائی جو فقط تمہاری اتنی ذمہ داری نہیں کہ تم اپنے گھر والے کو کسی پیر سے مرید کر دو، فقط تمہاری یہ ذمہ داری نہیں بلکہ جس پیر سے مرید کر رہے ہو اس کے پیر سے جو بڑا پیر ہے یا اس پیر سے ہی کانٹیکٹ کر ان کی طریقت کو جاننے کی کوشش کرو، ان کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرو، خانقاہوں پہ کس طریقے سے روحانیت والا کام کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرو۔ اور یاد رکھو اگر آپ کسی کے مرید ہیں، چاہے آپ قادری ہو، چاہے آپ اشرفی ہو، چاہے آپ چشتی ہو، آپ کلیمی ہو، فصیحی ہو، جو بھی آپ کے اندر بات پائی جاتی ہے، میاں اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو ہم اصل دربار پر مقبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، اور ہمارے پیر کا رنگ ہمارے اندر چھایا ہے کہ نہیں چھایا ہے، تو میں آپ کو ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا طریقہ جس سے آپ جان جاؤ گے کہ پیر کی نگاہ آپ کے سینے پر کیسی ہے، ایک ایسا طریقہ آپ کو نہ بتا دوں جس سے آپ جان جاؤ گے کہ میرا پیر مجھے کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ یاد رکھو اور بالکل یاد رکھو اگر جاننا چاہو پیروں کا فیضان تم پر جاری ہے کہ نہیں تو اپنے قلب پر غور کرو اور اپنے دل سے پوچھو کیا اس دل پر حضور کی محبت باقی ہے؟ اللہ پر اپنے اس دل سے پوچھو اور اپنے عقل کو یہ سمجھا دو کہ وہ پیر جو ہمیں اپنے تک محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی بات سنا کر، اپنے باپ کی بات سنا کر، اپنی دادا کی بات سنا کر جو ہمیں وہیں تک محدود رکھتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ کیفیت ہے ہماری پیر کے پیر کا نام یا ہمارے پیر کا نام لیا جائے تو ہم خوش ہو کر اپنے آپ کو جانتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ مقبول مرید ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ مقبول مرید ہونے کی علامت تو یہ ہے اللہ پر کہ اگر آپ کے اندر قادری رنگ آ جائے، اگر آپ کے اندر چشتی رنگ آ جائے، اگر آپ کے اندر اشرفی رنگ آ جائے تو یاد رکھو یہ رنگ آپ کے اندر کے تمام خواصت کو فریش کر دے گا اور اس طریقے سے دل کو صاف کر دے گا کہ ذکر حبیب کو سن کر تم لبیک یا رسول اللہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے، کسی کے نام کو سن کر مچلو یا نہ مچلو، آمنہ کے لال کے نام کو سن کر مچلتے ہوئے رہے۔
اکبر، آج جو گمراہی حضرت یہ ہے، میں آپ کو بغیر کسی کے خوف کے بتاؤں، اللہ اکبر، چاہے وہ ہمارے سلسلے سے ہو، ہر سلسلہ ہم سبوں کا ہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کسی بھی سلسلے سے ہو، اگر اس کے اندر محبت اتنی ہی ہے کہ وہ اپنے پیر کی باتوں کو مانتا ہے اور پیر کی باتوں کو اس طریقے سے مانتا ہے کہ پیر کی مجلس پر حاضر ہو رہا ہے مگر نبی کے شریعت کو چھوڑے رکھا ہے، پیر سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، پیر سے تعلقات بھی ہے، لیکن نبی کے نام کو سن کے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا پیر کے نام کو سن کر خوش ہوتا ہے، تو یاد رکھو تمہیں پھر اپنے قلب کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم سادات کرام، یہ امام صاحب، یہ علماء کرام کی جماعت جو نائب رسول کے شکل پر ہے، سادات کرام جو اولاد رسول کے شکل پر ہے، وہ پیران کرام جو آج پوری دنیا پر قائد کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اس لیے ہے اور ان سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کی محبت ہمارے دل کی گندگی کو صاف کر دے، ان کی محبت ہمارے دل کے گندگی کو اور دنیا کی محبت کو صاف کر کر نبی کی محبت کو بسا دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں اگر تمہارے پیر کی محبت تمہارے سینے پر ایسی آبسی ہے کہ تم اپنے پیر سے مرید ہونے کے بعد نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہو، اگر مرید ہونے کے بعد تم اپنے اندر کی خباثت کو، اپنے اندر کی برائی کو دور کر کر مسجد کا رخ کرتے ہو، شراب کٹوں کو چھوڑ چکے ہو، ناجائز تعلقات کو ختم کر چکے ہو، فقط خالص حضور کا غلامی کے پردے کو اپنے گھر بنا چکے ہو، تمہیں کلیمی ہونا بھی مبارک ہو، تمہیں اشرفی ہونا بھی مبارک ہو، تمہیں قادری ہونا بھی مبارک ہو، ورنہ تم قادری لگاتے رہو مگر قادریت کا وہ تمہیں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ قادریت کے دربار کی مقبولیت تمہیں تب ہی ہوگی جب تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کا مٹھاس تمہارے سینے پر جا ملے گا، اللہ اکبر، ورنہ تم کلیمی ہو جاؤ، ورنہ تم فصیحی ہو جاؤ، ورنہ تم چشتی ہو جاؤ، ورنہ تم اشرفی ہو جاؤ، ورنہ تم قاضی ہو جاؤ، کسی بھی سلسلے سے مرید ہو جاؤ، اس مرید ہونے سے تمہیں کوئی فائدہ تب تک نہ ملے گا جب تک تم اس پیر کی وفادار نہ بن جاؤ گے، اس لیے کہ پیر کی وفاداری کرنے کا مطلب یہی ہے کہ رسول کی شریعت کو اپنایا جائے، رسول کی شریعت کو نہ چھوڑا جائے، اور جو بندہ رسول کی شریعت کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ پیر کو کچھ بھی ماننے لگ جاتا ہے، لیکن جو نبی کی شریعت کو تھامے ہوئے رکھتا ہے وہ رسول کے اور اللہ کے دربار پر جانے والا اپنے پیر کو سیڑھی سمجھتا ہے، ایک راستہ سمجھتا ہے حضرت، ورنہ لوگ آج کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ رہے تو کچھ بھی نہ سمجھو پیر کو، کچھ بھی نہ سمجھو امام کو، بلکہ اپنے امام کو سجدادے کو فقط اللہ و رسول کے دربار کے قریب کرنے والا سمجھو۔ عزیزان گرامی، میری ان چند باتوں پر اگر آپ عمل کریں، اگر آپ باتوں کو سمجھیں تو آپ کا بیڑا پار ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سے ہی گزارش کرتا ہوں اپنی ان بہنوں کو آج زمانے کی فتنے پر پڑنے نہ دو، زمانہ آج جو ہے لوٹ مار کر رہا ہے، آج زمانہ جو ہے اتنا آگے جا چکا ہے کہ لڑکیوں سے بات کرنے کے طریقے بتایا جا رہے ہیں کہ کس لڑکی سے کس طریقے سے بات کی جائے تو تمہارے موافق بن جائے گی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ نوجوان اپلائی کر کر لڑکیوں کو بیوقوف بنا کر اپنی محبت کے جال پہ پھنسانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ میری بہن محبت پر مبتلا ہے، گھر والوں سے ناراض، گھر والوں سے اتنی بات نہیں، گھر والوں کی اتنی پہلو نہیں جتنے موبائل سرگرمی سے انہوں نے تعلقات کو جمائے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ خود اصلاح کرنے کی کوشش کرو، آپ خود اصلاح کر سکتے ہو۔ میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور نیتا گیری کرو دنیات پر، آپ عالم گیری کرو اور آپ کو ایسا جائز ہے ایسا ناجائز ہے، پورے قوم کو میں نہیں کہتا آپ جگانے کی کوشش کرو۔ ہر ایک جوان جو ذمہ دار ہے، ہر ایک بھائی آپ بھی ذمہ دار ہو، ہر ایک باپ بھی ذمہ دار ہے، ہر ایک بیٹا شوہر بھی ذمہ دار ہے۔ اگر یہی لوگ اپنے گھر سے تبلیغ کرنے
की कोशिश करे। कोई अपने बीवी को समझा दे, कोई अपनी बेटी को समझा दे, कोई अपने बेटे को समझा दे, कोई अपने घर पर नमाज का माहौल बना ले, तो कोई अपने घर पर एक वक्त पर दरूद का माहौल बना ले, तो कोई एक वक्त पर अल्लाह अकबर तौबे का वक्त बना ले। तो याद रखो, जिस दिन एक एक बंदा अपनी और अपने घर वालों की इस्लाह करना शुरू कर देगा, उस दिन पूरे मियां पाड़ा का माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन मियां पाड़ा हो, कोई भी पाड़ा हो, करिया चक हो, मालदा हो, अल्लाह पर इसका माहौल तब तक ना बदलेगा जब तक हम अपने और अपने घर वालों की इस्लाह करने की कोशिश ना करें। मेरे भाइयों और बहनों, आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप दुनिया वालों को फॉलो ना करो, बल्कि उस नबी को फॉलो करो और उस नबी की कुर्बत को इख्तियार करो जिससे अल्लाह ने अल कौसर अता फरमाया है, बहुत सारी खूबियां अता फरमाई है। नबी की ताकत की तरह अल्लाह ने किसी को ताकत ना दी थी, किसी को ऐसी शान ना दी, किसी को ऐसी ज़बान ना दी, किसी को ऐसी आँख ना दी। उस महबूब की कुर्बत को इख्तियार करते हो तो सबसे बड़े मालदार तुम हो, वरना तुमसे बड़ा गद्दार व गरीब कोई नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, इन चंद बातों से मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ।